ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم صاحب شیخ الحدیث جامع حاضہ، حضرت مولانا حامد صاحب شیخ الحدیث جامع حاضہ اور حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق صاحب شیخ الحدیث جامع حاضہ اور آپ تمام فضلاء کرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج اپنے ساتھ ہم کلامی کا موقع عطا فرمایا۔ اس موقع پر میں اساتذہ کرام اور فضلاء کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے اس سفر کے ایک مرحلہ کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، جس سفر کا آغاز آپ نے 7-8 سال قبل شروع کیا تھا۔ آج اس سفر کی اس مرحلے کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی علم کے حصول کے مراحل بہت ہیں، ساری عمر ہی آپ نے علم حاصل کرنا ہے، علم کو پھیلانا ہے، لیکن ایک مرحلہ آپ نے مکمل کیا، درس نظامی کی تعلیم کے مرحلے کی تکمیل پر آپ تمام علماء کرام
کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے اساتذہ کرام کو کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ پڑھائیں، انہیں احادیث پڑھانے کا موقع ملا۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی اور ایک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ علمی گفتگو نہیں کرنی، علمی نکات آپ کے سامنے بیان نہیں کرنی، وہ تو آپ اپنے اساتذہ سے علمی نکات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ مجھے چند باتیں آپ کے ساتھ جو کرنا ہے، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے آپ نے اپنے علمی سفر کے ایک مرحلے کو مکمل کیا۔ ایک ہے علم حاصل کر لینا، اور ایک ہے علم حاصل کرنے کے بعد اس کی برکات کو سمیٹنا۔ علم حاصل تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن علم کی برکات وہی لوگ سمیٹتے ہیں، انہی لوگوں کے حصے میں علم کی برکات آتی ہیں جو اپنے زمانہ طالب علمی میں اور پھر عملی میدان میں وہ چند باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم کے حصول کے وقت اور علم حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ میدان عمل میں اترتے ہوئے اس اخلاص کو لازم پکڑ لیں، اخلاص کو کبھی مت چھوڑیں، آپ کسی بھی دین کے شعبہ سے وابستہ ہوں، چاہے آپ تدریس کر رہے ہوں، چاہے آپ خطابت کر رہے ہوں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، کسی بھی شعبہ سے وابستہ ہوں، کسی مرحلے پر اخلاص کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیں۔
آپ میں علم کے حصول اور علم کی تبلیغ سے کبھی یہ مقصد نہ ہو کہ ہمیں کوئی جاہ و منصب حاصل کرنا ہے، ہمیں مال و دولت کو سمیٹنا ہے، ہمیں ریاکاری، شہرت، ان سے ہمیشہ کے لیے دور رہنا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اگر آپ میدان عمل میں اترتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائے گا اور آپ کو زندگی بھر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، سب کچھ عطا فرمائے گا۔ میں نے جب پی ایچ ڈی کی تو میرے یونیورسٹی کے اساتذہ نے مجھے فرمایا کہ آپ آ جائیں فلاں یونیورسٹی کے اندر اور آ کر یہاں پر تعلیم دیں، لیکن ہمارے مربی و محسن استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی محمد عبد القیوم صاحب ہزاروی علیہ الرحمہ، آپ نے اپنے تلامذہ کے دلوں میں جو اخلاص، دین کی تڑپ پیدا کی تھی، یقین کیجئے کہ یونیورسٹی میں پڑھانا بھی ایک اعزاز کی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں نے اپنے مادری علمی میں پڑھانے کو ترجیح دی، اور میں نے یونیورسٹی میں مجھے بہت سے فوائد تھے، لیکن میری جو تربیت شروع سے میرے استاذ محترم نے فرمائی تھی، اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ میں آج بھی اپنے ہی ادارے کے اندر علم کی شمع روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ برطانیہ مجھے ہر سال جانے کا اتفاق ہوتا ہے، چھٹیوں میں جاتا ہوں ماہ رمضان میں۔ ایک تو ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں کا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم سکون سے سنا لیتا ہوں، اور کوئی کام نہیں ہوتا اور ڈیوٹی نہیں ہوتی، تو یہاں سے میں چھٹی لے کر برطانیہ جاتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے مجھے تقریباً 16-17 وزٹ میں کر چکا ہوں یو کے، اور ہر سال مجھے اچھی سے اچھی جگہ میں پڑھانے، خطابت کے مواقع ملتے ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ ذہن میں خیال بھی نہیں کیا، تصور بھی نہیں کیا کہ میں اپنے پاکستان کو چھوڑ کر یہاں یو کے میں آ کر تو پیسہ کمانے کے لیے یہاں آ جاؤں، کبھی یہ میں نے تصور بھی نہیں کیا۔ فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ جب میں گیا ہوں تو میرا ورک ویزا تھا، لیکن اور مجھے وہاں پڑھانے کے لیے آفر کی۔ قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے دل میں جو ایک جذبہ پیدا کیا تھا، وہ اس جذبے نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا، اور میں نے یہاں آ کر اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھا۔ تو آپ میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ اگر اخلاص اور للہیت کے ساتھ آپ آگے عملی زندگی میں کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو طلباء اپنے زمانہ طالب علمی میں اور پھر آگے عملی زندگی میں اپنی کتابوں کا، اپنے ادارے کا
اور اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرتے ہیں، انہی فضلاء کو علم کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ آپ نے تو شاید نہ دیکھا ہو، قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر اساتذہ کرام نے ایسی بے شمار مثالیں دیکھی ہوں گی کہ وہ طلباء جو بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنی ذہانت پر ناز ہوتا ہے اور وہ اساتذہ اور اپنے ادارے کے ساتھ منسلک نہیں رہتے، آگے عملی زندگی میں وہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں کر پاتے، دین کا کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے۔ لیکن وہ طلباء جو اتنے ذہین نہیں تھے، محنتی تھے، انہوں نے محنت کی، محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کرام کے دامن سے وابستہ رہے، اپنے ادارے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، انہیں اللہ رب العزت علم کی برکات عطا فرماتا ہے اور وہ عملی زندگی میں، علمی میدان میں بہت اچھا کردار ادا کر پاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے آج یہ بھی گزارش ہوگی کہ آپ کا یہ مادر علمی، اور الحمدللہ کہ ہماری یہ تنظیم دعوت اسلامی جس کا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اور کامیابیاں عطا فرمائے کہ دعوت اسلامی ہر محاذ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہے، اور آپ کو اپنی اس جماعت کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنا چاہیے، اور اپنے اساتذہ کرام کے دامن سے آپ کو ہمیشہ مضبوط تعلق جوڑے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں اللہ رب العزت آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا، کبھی ناکامی آپ کا مقدر نہیں بنے گی۔ دوسری بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کا کوئی قول اور کوئی فعل، آگے جو آپ عملی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں، آپ کا کوئی قول اور کوئی فعل ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کے مسلک پر حرف آتا ہو۔ آپ کو انتہائی محتاط انداز میں اپنے اساتذہ کرام کی سیرت کو سامنے رکھ کر انتہائی محتاط انداز سے اپنی زندگی بسر کرنا ہوگی، اور آپ کا ہر قول شریعت کے مطابق ہو، آپ کا ہر فعل شریعت کے مطابق ہو۔ اور اسی احتیاط سے متعلق میں ایک بات یہ بھی کرتا چلوں کہ آپ جب کوئی بیان کر رہے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں، اور قرآن کریم کی کسی آیہ کریمہ کا آپ حوالہ دے رہے ہوں، یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی حدیث طیبہ کا آپ حوالہ دے رہے ہوں، اس میں انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔
ہمارے آپ تشریف رکھیے، ہمارے استاذ محترم حضرت علامہ مفتی گل احمد خان عتیقی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے۔ میں بات کر رہا تھا، گزارش کر رہا تھا کہ آپ اپنی تبلیغی زندگی میں، عملی زندگی میں انتہائی احتیاط آپ کو برتنا ہوگی۔ قرآن کریم سے متعلق جب آپ بات کریں تو آپ کسی قول کی اللہ رب العزت کی طرف نسبت کریں تو قرآن کی آیہ کریمہ پڑھ کر، قرآن کی آیہ کریمہ پڑھیں اور یہ کہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، تو اس کے بعد آپ قرآن کی آیہ کریمہ پڑھیں اور پھر اس کا مفہوم واضح کریں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کسی بات کی نسبت آپ کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، کہ تم میری طرف سے حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو، ہاں تمہیں یقین ہو کہ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، تو ایسی صورت میں تم اس حدیث کو بیان کرو۔ اور فرمایا، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس بات کا ہمیشہ التزام کیجئے کہ قرآن کریم کی طرف جب کسی بات کی نسبت کریں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ اگر اللہ کا ارشاد نہ ہوا اور آپ نے یہ کہہ دیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرات محترم، تیسری بات جو میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے مربی و محسن استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عبد القیوم صاحب ہزاروی علیہ الرحمہ، حضرت قبلہ مفتی صاحب جو میرے بھی استاذ ہیں، قبلہ مفتی صاحب آپ کے بھی استاذ تھے، ان کے بھی استاذ تھے قبلہ مفتی صاحب، اور قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ یہ فرمایا کرتے تھے، جب اپنے تلامذہ کو، اپنے فضلاء کو میدان عمل میں اتارتے تھے تو آپ 3 باتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے، 3 باتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ نمبر 1 استقلال، نمبر 2 استغنا، نمبر 3 عدم مداخلت۔ استقلال سے مراد یہ ہے کہ آپ کو دین کے جس شعبہ میں کام کرنے کے لیے آپ کے اساتذہ نے بٹھا دیا، آپ اسی کام کو انتہائی دل جمعی کے ساتھ سر انجام دیتے رہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیں۔ اور استغنا یہ کہ
آپ لوگوں کی جیبوں کی طرف مت دیکھیں، بلکہ آپ کو اللہ رب العزت کی ذات پر کامل توکل ہونا چاہیے کہ ہماری تمام تر ضرورتوں کو اللہ رب العزت پورا فرمائے گا، وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو لوگوں سے، دنیا دار لوگوں سے استغنا آپ نے اپنانا ہے، اور اپنے اساتذہ سے کبھی بے نیاز نہیں ہونا، اپنے اساتذہ سے ہمیشہ تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور عدم مداخلت، ظاہر ہے کہ آپ کو اگر یہ ڈیوٹی سونپی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں ادارے کے اندر جا کر استاذ کی حیثیت سے آپ نے کام کرنا ہے، آپ کا کام وہاں پر تدریس کرنا ہے، آپ انتظامی امور میں مداخلت مت کریں، اس ادارے کے انتظامی امور میں مداخلت مت کریں۔ اگر آپ نے ان 3 نکات کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ استقلال، استغنا اور عدم مداخلت۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ ہمیشہ آگے آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ ہفتے میں 2 روز یا ہر دن 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تحریری کام کے لیے اپنے 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ تحریری کام کے لیے وقف کریں۔ اس کے لیے آپ مختلف لائبریریوں میں ممبرشپ اختیار کریں اور لائبریری اٹینڈ کریں، یا اپنے ادارے کی جو لائبریری ہے اس میں جا کر کسی بھی موضوع پر آپ تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد آپ اس موضوع پر کچھ لکھنا شروع کریں۔ آپ اگر ہمارے استاد علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ لوگ ہر دن ایک لائن بھی لکھنا شروع کریں تو ایک دن آئے گا کہ ایک مکمل کتاب تیار ہو جائے گی۔ تو اس طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ آخری بات جو میں اپنی گفتگو میں ہر جگہ کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ آپ اپنی صحت کے لیے بھی وقف کریں، اپنی صحت کے لیے 1 گھنٹہ ضرور وقف کریں۔ 1 گھنٹہ سیر کریں، واک کریں، اس سے آپ تندرست اور توانا رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔